الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے، اور درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تے اللہ والو اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت صحابات کے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس مقامی عظیم الشان دے اندر میرے اور تمہارے خالق و مالک نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ جو بندہ ایک تمنا رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، امید رکھتا ہے کہ میری ملاقات میرے رب دے نال ہوئے گی، جیڑا اپنے رب دی ملاقات دی تمنا رکھتا ہے اس بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ نیک عمل کرے، نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب دے نال کسی اور نو شریک نہ ٹھہرائے۔ ایدے وچ دو پہلو نے، ایک نیک اعمال دا اور دوسرا شرک تو بچنا۔ انہاں وچوں پہلے پہلو دے آج انشاءاللہ میں گفتگو کراں گا نیک اعمال دا۔ نیک اعمال بہت زیادہ نے، ایک ایسا عمل ہے جیدے وال راغب ہون کو، جیدے وال جان کو ہر کسی دا دل کرتا ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی ادنا یا اعلیٰ، زبردست ہے یا زیر دست ہے، نیک ہے یا بد ہے، پھر بھی اے عمل کرنو ہر کسی دا جی کرتا ہے۔ اے کیڑا عمل ہے؟ اے عمل حج۔ اے ایسا عمل ہے ہر کسی دا جی کرتا ہے کہ اے عمل میں بھی کرنا، اے کام میں بھی کرنا۔ اللہ تیرا گھر جا کے دیکھا، تیرے پیغمبر دا شہر مدینہ دیکھا، ہر کسی دی خواہش ہے، ہر کسی دی تمنا، لیکن او خوش نصیب نے جیڑے رب العالمین دا کر دے کے آئے نے، اللہ سارے موتوں دیا حاضریاں نصیب فرما دے۔ کئی ایسے نے جیڑے آئے دن عمرے تے جائے رہندے نے، ہر سال حج بھی کرتے ہیں، تے کوئی ایسے نے جیڑے مدتاں ہوئے گئی آنے ترس رہے نے کہ اللہ ایک وری اپنے گھر دی زیارت کروا دے، اپنے پیغمبر دے شہر مدینے دی زیارت کروا دے۔ اور لوگ ایسے ہی نے جیڑے ترس رہے نے کہ اللہ، اور کتنے خوش نصیب نے جیڑے اتو ہو کے آ گئے نے، تیرے گھر دیاں رحمتاں برکتاں لٹ کے آ گئے نے، انہاں نے جیڑے اعمال حاصل کیتے نے اسی وہ اعمال نہیں پا سکے۔ اور یارو اوتھے جا کے وہ اعمال حاصل کر دے نے،
سانو بھی چاہیے اسی وہ اعمال حاصل کریے، لیکن اتنے جان واسطے محنت لگتی ہے، اتنے جان واسطے پیسے لگتے ہیں، اتنے جان واسطے انسان کو مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ صاحب حیثیت صاحب طاقت اتنے جاتے ہیں، جا کے عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن جڑے اللہ دے ماڑے جے بندے نے انہاں دا جڑا 2 ٹائم دا کھانا بھی بڑی مشکل ہی ہوندا ہے، انہاں کو اوتھے جان جوگا کرایا کوئی نہیں، حیثیت کوئی نہیں، کیویں چاہیے؟ اج میں انشاءاللہ چند اعمال ایسے دساں گا کہ جڑے اعمال اسی ایتھے بیٹھ کے کریے رب العالمین سانو حج دا اور عمرے دا اجر و ثواب عطا کر دے۔ اللہ سانو سارے اے جو میں سناواں گا میرے سمیت سانو سارے سنا کے اور دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما دے۔ جگاں دے پیر اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آن والا آیا، آ کے کہنے لگا سونے محبوبہ لوگ کنے خوش قسمت نے، کنے پاگاں والے نے جڑے جا کے بیت اللہ دا طواف کرتے ہیں، جا کے اے نیک اعمال کرتے ہیں۔ جگہ نبی علیہ السلام فرماندے نے انما الدنیا لاربعۃ نفر، اے جڑی دنیا اے 4 بندیاں تے مشتمل ہے، دنیا وچ 4 قسم دے بندے پائے جاندے نے۔ ایک بندہ جنوں رب العالمین نے مال بھی دیتا ہے تے علم بھی دیتا ہے، مال والی دولت بھی دیتی ہے، علم والی دولت بھی دیتی ہے، اور بندہ کی کرتا ہے مال دے نال اللہ دے راہ وچ صدقہ خیرات کر دیندا ہے، مال دے نال حج تے عمرہ بھی کرتا ہے، تے جیڑا علم ہے اے بھی لوگاں تک پہنچاندا ہے۔ اے بندہ بڑا خوش نصیب ہے، اے بندہ بڑا ودیا بندہ ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے اودے کول علم تے ہے وے لیکن مال نہیں، حج کرن دی خواہش ہے وے، حج کرن دی تمنا ہے وے، اللہ دے در وچ جان دی اس بندے کول خواہش ہے وے، رب دے راہ وچ خرچ کرن دی بندے دے دل وچ تمنا تے ہے وے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے جڑے بندے دے دل وچ خواہش ہوئے گی عرش والا رحمان او دی خواہش دی بدولت انہوں اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ ایک تے اے نہ بندے پیسے خرچ کر کے اتنے جاندے نے، جا کے عمرہ کرتے نے، حج کرتے نے، اللہ کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے۔ ایک بندہ ہے اور کول پیسے بھی نہیں، جان جو کا خرچہ بھی نہیں، اتنے جان جو کی بندے کو کوئی حیثیت بھی نہیں، وہ بندہ دل وچ خواہش کرتا ہے شمال اللہ میرے دل دی خواہش ہے، میرے دل دی تمنا ہے، میں تیرے کرتا جا کے دیدار کراں، میں تیرے کرتا جا کے طواف کراں، ارشمال ربا میں زمزم نو جا کے پیواں، حجر اسود نو جا کے بوسا دیواں، صفا تے مروہ دی سائی کراں۔ بندے دی دل وچ خواہش ہے ارشمال رحمان اے دی خواہش دی وجہ تو انہوں اجر و ثواب عطا کر دے۔ حدیث قدسی ہے جگہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ارشمال رحمان فرماتا ہے ایک بندہ ایک گناہ کرم دی خواہش ہو دے دل وچ گناہ دا ارادہ کرتا ہے کہ جناب اج میں فلاں جگہ تے جا کے اے گناہ کرنا ہے، اج میں چوری کرنی ہے، اج میں اے بچن واسطے جا کے اے بہانہ کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، اے بندے دل وچ گناہ دی خواہش گناہ دا ارادہ ہے۔ اللہ فرماتے نے اونی دیر تک او دا گناہ لکھیا نہیں جاندا جب تک او گناہ کر نہ لے، اونے ارادہ کیتا ہے او دا گناہ نہیں لکھیا گیا، جب وہ گناہ کرے گا تو او دا ایک کوئی گناہ لکھیا جائے گا۔ عرش والا رحمان فرماتا ہے ایک میرا بندہ او دے دل وچ خواہش ہے، او دے دل وچ ارادہ ہے کہ میں اے نیکی دا عمل کراں گا، اج میں ساریاں نمازاں پڑھاں گا، اج میں جمعہ وقت نہ جا کے پڑھاں گا، اج میں نیکی دا کام کراں گا، اج اللہ دے راہ وچ میں خرچ کراں گا، او دے دل وچ خواہش ہے میں اللہ دے گھر دا دیدار کراں گا، میں عمرہ کراں گا، میں حج کراں گا۔ بندے دے دل وچ خواہش ہے، بندے دے دل وچ
ارادہ ہے بندے نے اجے ارادہ بنایا ہے آمینہ علیہ السلام فرماتے ہیں عرش والے رحمان نے فرمایا اس بندے دی ارادے دی وجہ تو او دے نامہ اعمال وچ او دا عمل لکھ دتا جاتا ہے او دا ثواب تحریر کر دتا جاتا ہے ہجے وہ بندے نے نیکی دا کام کیتا نہیں ہجے وہ عمل کیتا نہیں او دے نامہ اعمال وچ نیکی لکھ دتی جاندی ہے اور جب وہ نیکی کر لیندا ہے او عمل کر لیندا ہے آقا فرماندے نے اللہ او دے نامہ اعمال وچ 10 تو لے کے 700 تک انہاں گناہ بڑھا کے اننے درجے بڑھا کے او دے نامہ اعمال وچ او دا ثواب تحریر کروا دیندے عرش والے رحمان نے سارے واسطے سہولتاں کری گئے سہولتاں فراہم کیتیاں نے رب العالمین دے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من صلی الغداۃ فی جماعتی ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین ثم صلی رکعتین کانت لہو کاجر حجت و عمرت جناب رب دے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک اس روایت دے راوی نے رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماتے کی نے جس بندے نے جماعت دے نال فجر دی نماز پڑھی ہے جماعت دے نال فجر دی نماز پڑھی ہے اوتھے بیٹھ کے اللہ دے ذکر وچ مصروف ہو گیا اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے اللہ دی حمد و ثنا کری جا رہا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے جب سورج طلوع ہو گیا پھر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے جس نماز اور نماز پڑھتا ہے اشراق دیاں 2 رکعت پڑھتا ہے آقا فرماتے ہیں اس بندے واسطے عرش والے رحمان نے ایک حج تے ایک عمرے دا ثواب او دے نامہ اعمال میں تحریر ہو جاتا ہے حج دا ثواب ایک عمرے دا ثواب کا بھی وجہ تو فجر دی نماز جماعت نہ پڑھی ہے اوتھے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کرتا جا رہا ہے اللہ دی حمد و ثنا کرتا جا رہا ہے پھر اوتھے بیٹھ کے بیٹھا رہا ہے تے سورج طلوع ہو جاتا ہے تے بندہ اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ جاتا ہے عرش والا رحمان او دے نامہ اعمال وچ حج تے عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے تے ایک اور حدیث ہے آقا فرماندے نے جس بندے نے فجر دی نماز پڑھی ہے فجر دی نماز پڑھ کے اوتھے بیٹھا رہا ہے تے چاشت دا ٹائم ہو جاتا ہے تے بندہ اوتھے اٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے آقا فرماتے نے اون حج دا تے عمرہ کرن دا برابر مکمل ثواب ہو جاتا ہے کتنا ثواب آقا فرماتے نے جتنا ثواب احرام بن کے حج کرن والیاں نوں ہوندا ہے اونا ثواب عرش والا رحمان اے تے نامہ اعمال میں تحریر کر دیندے اللہ سانو سارے کو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور ایک اور فرمان آقا علیہ السلام دا تیسرا عمل ہے جگہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ اس روایت دے راوی نے فرماتے کی نے جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من مشا الی صلاۃ مکتوبۃ فی الجماعۃ فہی کحجۃ ومن مشا الی الصلاۃ تطوع فہی کعمرۃ تامۃ جگہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ اپنے گھروں نکلدا ہے فرض نماز پڑھنے واسطے کنیاں فرض نمازاں نے 5 فرض نماز پڑھنے واسطے اپنے گھروں نکلدا ہے مسجد پر جاندا ہے جگہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عرش والا رحمان اس بندے کو ایک حج دا اجر و ثواب عطا کر دیندے ایک حج دا اجر و ثواب کرو نکلنا نماز پڑھنے واسطے حج دا اجر و ثواب اور اللہ فرماتے ہیں جیڑا بندہ نفلی نماز پڑھنے واسطے اپنے گھروں نکلدا ہے عرش والا رحمان اونوں ایک عمرے دا اجر و ثواب عطا کر دیندے نفلی واسطے عمرے دا ثواب فرضی واسطے حج دا ثواب اور ایک اور آقا علیہ السلام دا فرمان ہے جکا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من خرج من بیتی متطہرا الی الصلاۃ مکتوبۃ فاجرہ
اجر الحاج المحرم محرم۔ آقا فرماتے نے جیڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے نکلتا ہے فرض نماز پڑھنے واسطے، آقا فرماتے نے اس بندے نو او اجر ملتا ہے جیڑا اجر احرام بن کے طواف کرنے والے نو ملتا ہے، صفا تے مروہ دی سعی کرنے والے نو ملتا ہے، مزدلفہ وچ جان والے نو ملتا ہے، اور نمرہ وچ جمع ہونے والے نو ملتا ہے، میدان عرفات وچ جمع ہونے والے نو ملتا ہے۔ یعنی کہ حج کرنے والے نو جیڑا جو ثواب ملتا ہے، عرش والا رحمان اس بندے نو وضو کر کے مسجد وچ جان والے نو اجر و ثواب اللہ عطا کر دیندے۔ کتنے ہو گئے؟ تین بندے نے جنہاں نو رب العالمین حج دا تے عمرے دا اجر و ثواب عطا کر دیندے نے۔ تے آمینہ دے رات دا ایک اور فرمان ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ مسجد وچ جاندا ہے کدے واسطے علم سیکھن واسطے، تے دوسرا بندہ مسجد میں جاتا ہے، توجہ میرے والے، ایک بندہ مسجد میں جاتا ہے علم سیکھن واسطے، دوسرا مسجد میں جاتا ہے علم سکھان واسطے۔ انہاں دا اجر و ثواب کی ہے؟ کدے واسطے مسجد علم سیکھن واسطے جانا ہے، اے نہیں کہ جا کے مولوی دے عیب کڈن جانا ہے، اے نہیں جا کے مسجد میں جا کے گلاں باتاں کرنیاں نے، اپنی دنیاوی گلاں کرنیاں نے، نہیں علم سیکھن واسطے جانا ہے۔ اج ساڈا رواج ہی ایسا بن گیا، اسی مسجد میں جانے ہیں جناب اج مولوی نے چس نہیں کرائی، اج مزہ نہیں آیا، اور مزے لینے چھڈ دیو، علم حاصل کرو، اور ایسے علماء دیا محفلوں میں بیٹھو جیڑے تانوں علم دسن، اللہ دا قرآن دسن، آمینہ دے دا فرمان دسن، اور او دے تے آپ بھی عمل کرن تے لوکاں نوں بھی عمل کرن دی تلقین کرن۔ اللہ سانوں ایہو جہے علماء عطا فرما دے۔ کی کرنا ہے؟ علم حاصل کرن جانا۔ علماء کرام جو جمعے میں، جو دروس میں، جو تقریراں میں بیان کرن، اسی نوٹ کرنا کہ کہہ کی ہے، یہ نہیں کہنا کہ مولوی کیڑا ہے، اے دیکھو گل کیڑی کر رہے ہیں، او دے عمل کرن دی کوشش کرنی ہے۔ اے نہیں کہ ساری رات محفلاں سنتے رہے، ساری رات تقریراں سنتے رہے، جلسے سنتے رہے، کانفرنساں سنتے رہے، پھر صبح فجر دی نماز بھی رہ گئی۔ جیڑیاں تقریراں میں علماء کرام پیغمبر دا فرمان بیان کرن، اور تم غور کر کے عمل کرن دی کوشش کرنی ہے، علم حاصل کرن دی واسطے جانا ہے۔ اور علماء کرام مسجد میں آؤں علم سکھان واسطے آؤں، اے نہیں کہنا کہ جناب میرے سامنے 4-5 بندے بیٹھے انہوں نے میں دساں، جس بندے دا انداز گفتگو 1000 بندے دے سامنے میں، اور وہی انداز گفتگو 10-15 بندے دے سامنے میں، اے نہیں۔ اس موقع میں یاد ہے حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ اس ولی کی قبر دے کروڑا رحمتہ نازل فرما دے۔ انہوں نے گالی آ رہی، ایک دفعہ لئیے پروگرام دے گئے، لئیے تو انہوں پتا کہ کس طرح دا سوسان جا علاقہ، کس طرح دا صحرائی علاقہ ہے، اور تھے اس ویلے دی گل ہے تقریباً 80 تو بعد دی گل ہے، ادھر گڈیاں دی زیادہ سہولت کوئی نہیں سی ہوندی، ایک ریڑے تے بیٹھے نے، ریڑے تے کنے بندے بیٹھ جاندے نے، اونٹ ریڑے تے زیادہ 10 بندے بیٹھ جان گے، اور بیٹھے ہوئے نے اوتھے تقریر کرنی شروع کر دیندے نے، 2-2.5 گھنٹے تقریر کیتی ہے، رج کے رب دا قرآن پڑھیا اور رج کے روئے نے، آپ بھی رو رہے ہیں تے لوگ بھی رو رہے ہیں۔ ایک بندے نے بعد پوچھا کہ یزدانی صاحب رحمت اللہ علیہ کہ تسی تے ہزار مجمع دے وچ گفتگو کرنا رہے ہو، ایتھے تسی 10 بندے دے سامنے اوہی انداز، اوہی لہجہ، اوہی آواز، اوہی دلکار، اوہی بالکل انداز ہے، تسی 10 بندے سامنے گفتگو کیتی ہے۔ یزدانی شیر احمد نے آکھیا کہ یزدانی اے نہیں دیکھ رہا کہ بندے کنے نے، میں رب دا پیغام سنان واسطے آیا ہاں، کل اے لئیے تے اے ذرات بھی گواہی دیں گے، اے ریت تے ذرات بھی گواہی دیں گے کہ اللہ یزدانی اتھے بھی رب دا قرآن سنا کے گیا ہے، آمینہ دے اللہ فرمان سنا کے گیا ہے۔ اے انسان دے دل میں جذبہ ہونا چاہیے، اے خواہش ہونی چاہیے کہ جننے بھی ہون جیڑی گفتگو 1000 بندے دے سامنے کرنی ہے، چاہے ایک بندہ بھی اگے بیٹھا ہوئے، چاہے 10 بندے بیٹھے ہون، انہاں دے سامنے بھی وہی گفتگو ہوئے، وہی انداز ہوئے، وہی لہجہ ہوئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ مسجد وچ اس واسطے جاندا علم حاصل کرنا یا لوگوں کو علم سکھاواں، رب العالمین اس بندے نو مکمل حج دا اجر و ثواب عطا کر دیتے، مکمل حج دا اجر و ثواب عطا کر
دیتے ہیں. جمعہ پڑھن تسی آندے ہو کادے واسطے؟ کادے واسطے؟ علم حاصل کرنے واسطے. اللہ دا قرآن ساڈے کول آ جاوے, آمینہ دی رات دا فرمان آ جاوے, جمعے دا علیحدہ تانوں اجر ملے گا اور حج دا علیحدہ اجر ملے گا. اگے تو جمعہ پڑھن آؤ کادے واسطے؟ حج دا بھی ثواب اسی لے کے آنا تے جمعے دا بھی ثواب لے کے جانا, ڈبل ثواب لے کے جاؤ گے. اللہ سانوں سارے نوں اجر و ثواب عطا فرما دے. پروانیو قرآن دی ایک اور اجر ہے. جگہ نبی علیہ السلام فرماندے نے دنیا دی اندر لوگ ایسے بھی موجود نے جڑے حج کرتے ہیں, رب دے راہ وچ زکات دیندے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی اسی تے مسکین جے بندے ہاں, اسی غریب جے بندے ہاں, ساڈے نال اعمال جڑے اسی کرنے ہاں نیک اعمال انہاں نوں پڑھ کے نیک اعمال زیادہ امیر لوگ کرتے ہیں. کیوں؟ حج جڑے نے اور روزے وہ بھی رکھتے ہیں, اسی بھی رکھنے ہاں, نمازاں وہ بھی پڑھتے ہیں, اسی بھی پڑھتے ہاں, ذکر وہ بھی کرتے ہیں, اسی بھی کرنے ہاں. لیکن فرق یہ ہے انہاں دے کول مال ہے, وہ اللہ دے راہ وچ خرچ بھی کرتے ہیں, وہ مال دی وجہ تو عمرے بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, زکات بھی دیندے ہیں, صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں. سونے محبوبہ ساڈے کول مال نہیں, ساڈے کول دولت نہیں, ساڈے کول پیسے نہیں, اسی انہاں دے برابر کیویں پہنچ سکتے ہیں؟ جگہ نبی علیہ السلام فرماندے نے اگر تہاڈے دل وچ ایک خواہش ہے, تہاڈے دل وچ تما ہے, تہاڈے دل وچ اے ثواب لین دی ضرورت ہے, اور یارو ہر نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہیا جے, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیا جے, 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیا جے. جیڑا ثواب انہاں نے لینا ہے تسی انہاں نوں پڑھ کے ثواب لو گے, تہاڈے نال بہتر بندہ کوئی نہیں ہوئے گا, حتیٰ کہ وہ بھی تہاڈے والے اعمال کرن. جیڑا ثواب تسی لینا ہے انہاں نوں پڑھ کے تانوں ثواب ملے گا, انہاں نوں پڑھ کے تانوں اجر ملے گا, انہاں نال بہتر تانوں ثواب ملے گا. کاری وجہ تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اے 33 مرتبہ پڑھنا ہے. عرشاں والا رحمان سانو حج دا بھی ثواب عطا کرے گا, زکات دے دا بھی ثواب عطا کرے گا. اور جڑے اعمال مال و دولت والے لوگ مال دی وجہ تو کرن گے, عرشاں والا رحمان وہی ثواب ساڈے نامہ اعمال میں تحریر کروا دے گا. اللہ سانو سارے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. پروانیوں قرآن دے ایک اور عمل ہے جیدی وجہ تو عمرہ دا ثواب ملتا ہے. جگہ بھی علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نے مسجد قباء, اللہ سانو سارے لوگوں دی حاضری نصیب فرما دے, جس بندے نے اس مسجد وچ نماز پڑھی ہے, 2 رکعت نماز پڑھی ہے, 2 نفل پڑھے نے, آقا فرماتے نے رب العالمین اس بندے نو قبول عمرے دا اجر و ثواب عطا کر دیندے. قبول عمرے دا اجر و ثواب شامل رحمان عطا کر دیندے نے. اور آمینہ دی علیہ السلام دا ایک اور فرمان ہے, ایک عورت آئی آقا علیہ السلام دے کول کہن لگی ہے سونے محبوبہ میں عمرہ کرنا چاہنی ہاں, میں حج کرنا چاہنی ہاں, تے میرے کول جڑا میرا بندہ آیا اس عورت دا خاوند آقا علیہ السلام دے کول آیا, آ کے کہنے لگا سونے محبوبہ میری بیوی چاہتی ہے کہ میں حج کراں فلاں سواری دے اوتے, اور میری سواری میرے کول فراہم نہیں, فی الحال موجود نہیں, تے وہ چاہتی ہے کہ میں تواڈے نال تواڈی موجودگی دے وچ جس طرح تواڈی معیت وچ میں عمرہ کراں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتے ہو کہ میری معیت وچ کہ جے میں تواڈے نال میں بھی حج کر رہا ہاں, میرے نال مل کے حج کرے, اس بندے نوں چاہیدا ہے رمضان المبارک وچ ایک عمرہ کر لے, عرشاں والا رحمان اونوں حج دا ثواب عطا کرنگے. او حج عام حج نہیں, او بندہ ایویں سمجھے کہ جویں آمینہ دے لال دے نال مل کے میں حج کیتا ہے, عرشاں والا رحمان اس حج دا ثواب عطا فرمانگے. اور جگہ نبی علیہ السلام دا ایک اور فرمان ہے, آقا فرماندے نے صحیح مسلم دی بھی روایت ہے, آقا فرماندے نے جیڑا بندہ جدوں رمضان دا مہینہ آ جاوے اس بندے نوں چاہیدا ہے کہ رمضان دے وچ ایک عمرہ کر لے. عرشاں والا رحمان اس عمرے دا ثواب حج نہ ملا کے حج قبول دا ثواب او دے نامہ اعمال وچ لکھ دیندے. عمرے وچ رمضان مبارک عمرہ کران گے ثواب دا حج دا, اے عام حج نہیں. کوئی حج کرتا ہے اپنے رشتہ داراں دے نال, کوئی حج کرتا
اساتذہ دے نال کوئی حج کرتا وے اپنے ماں باپ دے نال کوئی حج کرتا وے اپنے دوستاں دے بیلیاں دے نال کوئی حج کرتا وے کسے قائد دے نال کوئی حج کرتا وے کسے لیڈر دے نال کوئی حج کرتا وے کسے ادیب دے نال کوئی حج کرتا وے کسے شاعر دے نال کوئی حج کرتا وے کسے قاری دے نال کوئی حج کرتا وے کسے عالم دے نال جیڑا بندہ رمضان المبارک وچ حج کرے گا رمضان مبارک وچ عمرہ کرے گا آمینہ دے نال فرماتے نے اونوں حج دا ثواب او ملے گا جس بندے نے حج کیتا آمینہ دے لال دے نال حج کیتا اللہ سانو سارے نو توفیق عطا فرما دے اللہ سانو سارے نو اپنے گھر وچ ایسے رمضان وچ جڑا 4-5 مہینے دے بعد آ رہا ہے اللہ سانو سارے نو اوتھے لے جائے تے پھر میں کہنا دیواں اللہ روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو اللہ روشن آمین کہہ دیا جی اللہ روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو رمضان دا بعد مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے رمضان دا بعد مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے نال دیکھا رحمت دے خزینے اللہ روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو یا اج بھی کہہ لیے اللہ سویا کئی سال ہو گئے اللہ زندگی بسر گئی ہے زندگی گزر گئی ہے جتنے سال گزر گئی ہے پتہ نہیں انے سال اب کو ہوئے جینا یہ کہ نہیں انے سال اب کو زندگی ہے وہ کہ نہیں عرش ہمارے ربا بڑے دل کی خواہش ہے عرش ہمارے ربا بڑے دل کی تمائے اللہ مدت گزری اسک دیا نو چونگی ساگ بنانے نو جی کردہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے تیرے کر دے دوالے نس نس کے میرا پھیری نہ مان نو جی کردہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے میرا پھیری نہ مان نو جی کردہ اللہ میرا جی کردہ میرا جی کردہ سبز گنبد اکھیاں دے وچ پھردا او جس ساری دنیا ٹھار دتی جس ساری دنیا ٹھار دتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردا او جس ساری دنیا ٹھار دتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردا اشواری اربا اے ساری تیرے درد فقیر بیٹھے نے اللہ تیرے درد سوالی بیٹھے نے اللہ تیرے درد منگتے بیٹھے نے اشواری اربا دنیا دے جڑے مرضی سفر کر کے آ جائیے دنیا دے جڑے مقام ہو کے آ جائیے بندہ ایک واری جائے گا دو واری جائے گا تین واری جائے گا آخر بندہ آک جائے گا آکی دا ہلے ادو دے ہو کے آئے ہیں ہجے ادو دے ہو کے آئے ہیں اشواری ربا جیا تیرا کر دے کے آیا وے وہ بھی تڑپ داوے اللہ جیڑا تیرا کار نہیں دیکھ کے آیا اللہ او ترس داوے اللہ سانو سارے اپنے کار دی حاضر نصیب فرما دے اللہ اپنے شہر اپنے نبی دے شہر مدینہ دی حاضر نصیب فرما دے اچھا مالی اللہ موت ایک دن آنی آنی ہے اپنے نبی دے شہر مدینہ میں موت عطا فرما دے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا بندہ ایمان کی حالت وچ مدینے فات ہو گیا مدینے دفن ہو گیا قیامت کا دن آئے گا اس بندے دی میں سفارش کراں گا جب ہر کوئی رو رہا ہوئے گا تڑپ رہا ہوئے گا تڑپ رہا ہوئے گا آدم دی سفارش کر دیو نوح دی سفارش کر دیو خلیل اللہ سفارش کر دیو زبیح اللہ سفارش کر دیو کلیم اللہ سفارش کر دیو روح اللہ سفارش کر دیو کوئی سفارش نہیں کرے گا کوئی سفارش کرے گا تے آمینہ دا لال سفارش کرے گا اللہ سمسار کو مدینے وچ موت عطا فرما دے پروانیاں قرآن دے ایک اور حوالے جدی وجہ تو
رب رحمان سانو سارے حج دا ثواب عطا کرے گا۔ کیڑا بندہ؟ جیڑا بندہ حاجی دا او دے حج وچ جان واسطے معاملت ہوندا کردا وے، تعاون کردا وے، پھر اس تو بعد وہ ٹر جاتا ہے، وہ گھر والے کی خبر گیری کرتا ہے، پچھوں وہ گھر میں خبر جا کے رہتا ہے کسی چیز کی ضرورت ہے وے انہوں نے تعاون کرتا ہے، وہ بندے نے جا کے حج کیتا وے جہاں انہوں ثواب ملتا ہے، جہاں انہوں اجر ملتا ہے، اور شاہ والا رحمان گھر بہ کے انہوں اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ ایک اور اجر نواں اجر نواں عمل چکا نبی علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا آ کے کہنے لگا سونے محبوبہ میرے دل کی خواہش ہے یہ روایت تسی پچھلے جمعے بھی سماعت فرمائی ہے، جڑے بھائی پچھلے جمعے آئے نے ادو بھی انہوں نے سنی ہے، یہ دوبارہ پھر اپنے عنوان کے حساب سے مطابق نہ تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہتا۔ آقا اسلام دے کول صحابی آیا آ کے کہنے لگا سونے محبوبہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جہاد کراں، جنگ میں جاواں، جہاد کرتا کرتا رب دے راہ میں شہید ہو جاواں، جنگ لڑتا لڑتا اللہ دے راہ میں شہید ہو جاواں، یا کافراں نوں قتل کر کے غازی بن جاواں، مینوں اجازت دیو میں جہاد کرنا چاہنا وا۔ آقا فرماندے نے کیا تیرے گھر وچ ماں باپ موجود نے؟ انہاں وچ ایک موجود ہے۔ کہنے لگا سونے محبوبہ مینوں دونوں نعمتاں موجود نے، ماں بھی موجود ہے باپ بھی موجود ہے۔ آقا فرماندے نے جا کے انہاں دی سیوا کر، انہاں دی خدمت کر، انہاں نے اچھے طریقے نال پیش آ، تو انہاں دی سیوا کرے گا، انہاں دی خدمت کرے گا، اللہ تینوں حج دا بھی ثواب عطا کرے گا، اللہ تینوں عمرے دا بھی ثواب عطا کرے گا، عرش والا رب تینوں جہاد دا بھی ثواب عطا کرے گا۔ جنہاں کول یہ نعمت موجود ہے قدر کر جا کے انہاں دی سیوا کر، انہاں دی خدمت کر، انہاں نال پیار نہ پیش آ، عرش والا رحمان حج دا بھی ثواب دے گا، عمرے دا بھی ثواب دے گا، تے عرش والا رحمان جہاد دا بھی ثواب دے گا۔ تو جیڑا بندہ اپنے ماں باپ کو رحمت کی نظر نہ ویکھدا، پیار نال ویکھدا، شفقت دے نال اپنے ماں باپ نال ویکھدا وے، آقا فرماندے نے عرش والا رحمان اس بندے نوں قبول حج دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ تے صحابی فرماندے نے سونے محبوبہ اگر ایک بندہ 2 مرتبہ ویکھ لوے آقا فرماندے نے 2 حج دا ثواب، آقا اگر 3 واری ویکھ لوے آقا فرماندے نے اللہ دی رحمت سے کوئی کمی نہیں، تو جتنی بری دیکھے گا اللہ تینوں اونے حج دا ثواب دے گا۔ فرمانے قرآن دیو اے جڑے میں 10 اعمال پیش کیتے نے، ماں باپ نال حسن سلوک کرنا، اشراق دی نماز پڑھنا، اللہ دا ذکر کرنا، اور جتنے بھی میں اعمال دسے نے رب العالمین انہاں اعمال دی